آپ سے یہ ہے کہ ستارے کیا بتا رہے ہیں افغانستان کے؟ طالبان جو ہیں کوئی اس قسم کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کو پلینٹس کوئی اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ادھر بھی بجلیاں گراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حضور والا، یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے افغانستان کی. یہ معاملہ الجھتا رہے گا اور آئے دنوں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پیچیدگی، کوئی نہ کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ مٹھ بھیڑ مقابلہ یہ ہوتا رہے گا اور صورتحال بگڑتی رہے گی. خطرہ یہ ہے کہ یہ صورتحال کہیں اتنی نہ بگڑ جائے کہ بیچ میں ہندوستان آ جائے، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے. وہ پھر ہمارے لیے ایک چیلنج بن جائے گا، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ کچھ معاملہ آپس میں لڑائی مار کٹائی، آگے چل کر معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے گا اور دن بہ دن کوئی نہ کوئی اس صورتحال میں نئے چیلنجز آئیں گے ہمارے لیے. ہمارے لیے؟ ہاں جی. امریکہ کے لیے نہیں آئیں گے، ہمارے لیے آئیں گے. میں اپنے آپ پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں، میں امریکہ کے بارے میں سوال ویسے کیا. یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر یہ صورتحال ہر ایک کو متاثر کرے گی. یو آر رائٹ. اچھا جی. اور ہمیں زیادہ خطرہ ہے بیچ میں آنے کا. ہم آلریڈی بیچ میں نہیں ہیں. ویل ہم آلریڈی بیچ میں نہیں ہیں. آثار تو یہی نظر آتے ہیں کہ ہم بیچ میں آ چکے ہیں، لیکن مزید آنے کی صورتحال ابھی بگڑ جائے گی. نظر یہ آ رہا ہے. کوئی پلانٹ پاکستان کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یس، بالکل نظر آ رہا ہے جی. کون سا؟ اور لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک پلانٹ مدد کرتا نظر آ رہا ہے تو کئی اس کے خلاف بھی تو آ رہے ہیں، تو وہ صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو ہمارا نیبر ہے انڈیا، وہ بھی ساری پھر صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوگا. آپ نے بھی کہا کہ وہ بھی بیچ میں آ سکتا ہے. اگر انڈیا بیچ میں آتا ہے تو پلانٹس کیا بتاتے ہیں، کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کشمکش بڑھے گی. اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ. خان صاحب کے ستارے ٹھیک چل رہے ہیں؟ خان صاحب کے ستارے یہ ہیں کہ انہیں ہر صورت ان 3-4 ہفتوں میں اپنے مشکلات پر قابو پا لینا چاہیے. اگر وہ قابو نہیں پاتے تو پھر بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا. اور یہ 3-4 ہفتے ان کے لیے بڑے امپارٹنٹ ہیں، ہمارے وزیر اعظم کے لیے. جو مشکل مسئلہ بنے گا وہ وزیر اعظم صاحب کے لیے بنے گا یا پاکستان کے لیے بنے گا؟ وہ پاکستان کے لیے مسئلہ، مین وزیر اعظم کے لیے مسئلہ نہیں. ایک ذاتی بھی ہوتا ہے نا، مثلا وزیر اعظم کا اقتدار، اس کو اگر کوئی خطرہ ہو. جو بھی مسئلہ ہے وزیر اعظم کے لیے مشکلات ہر صورت. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 3-4 ہفتوں میں اپنی مشکلات پر قابو پا لیں. بیکاز آپ نے کہا تھا نا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ پس پردہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. جی، پس پردہ آپ نے کہا تھا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. خان صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے طور پر وہ اور چیزیں ہیں. وہ اپنی کوئی پالیسی، اپنے مسائل کا حل اور مخفی دشمنوں کے لیے وہ کیا ان کے کس طرح مقابلہ کریں. لیکن یہ 3-4 ہفتے بہت امپارٹنٹ ہیں. اگر ان میں مشکلات حل نہ ہوئیں، جو کہ ہر حالت ان کو حل کرنی چاہیے، تو پھر مسئلہ بگڑ جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں غلط ثابت کرے. اور اپنے جنرل باجوہ صاحب، ان کے وہی صورتحال ہے، ٹینس ہے، مشکل صورتحال ہے، اس سے نپٹ رہے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں اور مشکل ہو سکتی ہے یا ایسے ہی رہے گی، یا اس میں کچھ کمی ہونے کا امکان ہے؟ ہاں، 22 کے بعد کمی کا امکان ہے. 22 اگست کے بعد؟ جی جی، جو ابھی 22 آ رہی ہے، کچھ اچھا. نہ کچھ کمی آ جائے گی. پچھلے دنوں والا ٹینشن اور کھینچا تانی وغیرہ نہیں رہے گی. تو پھر اگر ان کی ٹینشن میں کچھ کمی آئے گی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ افغانستان کا معاملہ پھر کچھ بہتر ہوتا جائے گا؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ جو ان کی ٹینشن میں کمی آ رہی ہے وہ ان کے کئی مسائل ہیں. جیسے کہ پلانٹ بتا رہے ہیں، تو کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو ان کی توجہ ان کو نہیں دینی پڑے گی ان کو. تو اس طرح وہ فیل کریں گے کہ میں اب 1-2 معاملات کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کر سکتے، دل جمی سے، یکسوئی سے اپنے معاملات سے نپٹ سکتا ہوں. اچھا، یہ جو روس اور چین کا آپس میں مقابلہ ہے، اس کے بارے میں کیا پلانٹس کہتے ہیں؟ سر، روس اور چین کے مقابلہ جو نہیں ہے سوری، امریکہ اور چین کا. ہاں، معافی چاہتا ہوں میں یہی حیران ہو رہا تھا. میں معافی. تو یہ مقابلہ سر بڑھے گا. اور ابھی جو افغانستان کو
یہ لوگ قریب آتے ہیں، رشیا اور چائنا قریب آتے ہیں افغانستان کے، جیسے کہ کرائنس پتہ چلتا ہے، تو یہ تو مسئلہ بگڑنے والا ہے۔ ویسے ہی ستارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک صحافی کے طور پر بالکل اچھی طرح یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو ستارے تو بگڑے ہوئے ہیں، اور ان ستاروں میں بگڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ستارے بگڑے ہوئے ہیں آگے، کیونکہ ہم بیچ میں آئیں گے نا، وی آر گوئنگ ٹو بی ویری مچ انوالوڈ ان دس سچویشن ویری کلیئرلی۔ خیر کی خبر کوئی نہیں ہے، مشکل ہے، چیلنجز ہیں۔ سر لائف از اے پرابلم۔ یعنی کوئی اچھا ستارہ تو آ ہی رہا ہوگا، جی کوئی اچھا ستارہ تو آ ہی رہا ہوگا، کوئی خوشی کی خبر تو آ ہی رہی ہوگی، کرونا جا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوگا۔ کرونا تو ڈراؤنی چیز ہے جی، وہ ڈراؤنا ہے، وہ تو ابھی فی الحال نہیں جائے گا۔ جیسے پلانٹ کہہ رہے ہیں، اور اللہ مجھے غلط ثابت کرے، کیونکہ 24 دسمبر تک تو یہ پلانٹ ہے نا، واضح 24 دسمبر کو یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اکٹھے ہونے کے بعد اس کے کوئی اور ورائٹی، کوئی اور وہ سامنے آ جائے گا۔ ٹرانسمیٹیشن تو ہو رہی ہے اس کی بار بار، تو وہ یہ صورتحال بنی پڑی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ کرے کہ یہ آج ہی دفع ہو جائے۔ صحیح بات۔ پلانٹ ریڈ کرنے پڑتے ہیں۔